نیاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے یا ڈو یو سی دیر سم تھنگ مور ٹو اٹ؟ جی منیب صاحب باز گشت لفظ خوبصورت ہے، اور یہ باز گشت بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ ہر سال 1.5 سال بعد پاکستان میں پچھلے 7 دہائیوں سے کئی دفعہ کئی چیزوں کی آتی ہیں، اور کچھ چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ناکام ہوتی ہیں۔ مثلاً 26ویں اور 27ویں ترامیم جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ میرا نہیں خیال کہ 28ویں آئینی ترمیم ہو پائے گی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جن لوگوں کو ترامیم میں کوئی یا 28ویں ترمیم میں کوئی دلچسپی ہے وہ بھی اس سے مایوس نظر آتے ہیں کہ جس طریقے سے جو سیاسی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے وہ مفاہمت کے بجائے اس کے اندر مشکلات، ٹکراؤ، اور حکومت کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم تو دور کی کوڑی۔ مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ آیا یہ ترمیم کے سلسلے میں کوئی بڑا بھیانک اس کے پس پردہ کو بڑا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ پھر آپ جب اس کے بارے میں کوئی کوشچن کریں گے تو میں بھی میرے خیال میں کہ کیا کھیلا جا رہا ہے، کیا کھیل ہو سکتا ہے۔ بہرحال 28ویں ترمیم تو میرا نہیں خیال کہ قریب سے بھی نہ سوچیں اور دل سے نکال دیں کہ یہ کبھی ہو پائے گی، بن پائے گی۔ NFC ایوارڈ اور صوبے، پیپلز پارٹی کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی، سوائے کوئی شوکت عزیز ٹائپ کوئی حکومت ہو یا پھر شہباز شریف صاحب ٹائپ حکومت ہو، تو یہ اپنے طور پر یہ مان جائے گا کوئی سیاسی یہاں پہ بھی وزیر اعظم ہوتا جو کہ صحیح معنوں میں لیٹر اسپرٹ میں، تو شاید یہ جو ہے 26ویں اور 27ویں ترامیم بھی نہ ہو پاتی۔ اچھا مریم میمن صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ ایگری کرتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ جی 28ویں ترمیم کی گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ کچھ وزراء سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے، کچھ وزراء کہتے ہیں ہمیں اس معاملے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دیکھا کہ جو پچھلی دونوں ترمیمیں تھیں وہ بھی اچانک سے ٹیبل کر دی گئیں اور اچانک سے ان کے اوپر ووٹنگ کی، اور اتنی تیزی سے ووٹنگ کرنی پڑی کہ ان کو دوبارہ ایوان میں جا کے تبدیل کر کے دوبارہ ووٹنگ کرنی پڑی تھی۔ کوئی بہت ہی ہیسٹ میں اس وقت لگ رہا تھا کہ چیزیں ہیں۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے فی الحال اتنی جلدی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ بجٹ تک تو فی الحال یہ ترمیم دور دور تک نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد بھی جو مسودے ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق کوئی 2 یا 3 اس کے ورژنز ہیں، اور دیکھتے ہیں اس میں جو باقی جماعتیں ہیں جن میں پیپلز پارٹی ہے خاص طور پہ، ان کو منانے کے لیے کون سے مسودے میں کتنی تبدیلی کی جائے گی۔ اکثر یہ کرتا ہے کہ بخار دکھا کر نا تو آپ کو پھر چھوٹی موٹی کسی ڈسپرین سے بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی 28ویں ترمیم کی باز گشت تو بہت ہے اور بہت اسٹرانگلی ہے دارالحکومت کے اندر۔ اچھا یہ جو عطا قادری صاحب بات ہو رہی ہے کہ واقعی کوئی صدر صاحب کے خلاف کچھ چل رہا ہے، اور بہت سی خبریں گردش کرتی رہیں کہ پیپلز پارٹی از ناٹ پلینگ بال، اور یہ وہ 18ویں ترمیم کو بڑا جیلسلی گارڈ کر رہے ہیں، اور ان کا موقف بڑا مختلف ہے اور بڑے پرابلم ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی خبریں ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں جی، یہ صوبائی خود مختاری ہو جائے یا جمہوری روایات ہو جائیں، پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اب تک وہ جو کر چکے ہیں اس کے بعد پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ جب 26ویں اور 27ویں ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بروٹ میجورٹی کا کیوں ذکر کرتے تھے، اور جو ان کا کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے اندر پیپلز پارٹی کو مزید کیا دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو جدوجہد ہے، یہاں پہ جو ایک طرح سے بحث ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی لوگوں کے جو جمہوری حقوق ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بن جائے گا، وہ مسئلہ بن جائے گا۔ نہیں، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں اقتدار کو کیسے منتقل کیا جائے گا، ہمارے جو مفادات ہیں ان کا کیسے تحفظ کیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی تو صرف اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گی، جس طرح پچھلی بھی آپ نے دیکھا ترامیم کے اندر ان کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے تھا، لیکن یہاں پہ یقیناً ان کے تحفظات ہیں۔ جو جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا یا بلاول صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا، یہ کوئی پریشر بلڈنگ تو ہو سکتی ہے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے، ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صدر زرداری مجھے لگتا ہے کہ اپنی مدت پوری کریں گے،
اور اگر صدر زرداری صاحب کی جب تبدیلی ہوگی وہ تب ہی ہوگی جب ان کے عہدے کی میعاد پوری ہو جائے گی 2029 میں، جب نئے الیکشنز وغیرہ بھی ہونے. اس سے پہلے مجھے اس طرح کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے، اور اس وقت کوئی تک بھی نہیں بنتی. جو اصل تبدیلیاں ہوں گی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 2029 کے بعد آپ کو نظر آئیں گی. اچھا عامر بھائی، کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو بتایا گیا ہمارے کولیگز کی جانب سے ایسا ہی ہے؟ جہاں تک ہے کہ پیپلز پارٹی کو بلاول کو نائل کرنا، وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ مخصوص لوگ مخصوص مواقع پہ آ کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ صدر پاکستان کو ہٹایا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب اس سسٹم میں مکمل طور پہ ان ہے اور ان کو کوئی مشکلات نہیں ہیں. ہاں اختلاف ضرور ہے موجود، جو بلاول بھٹو کا بھی ہے، بڑا واضح طور پہ موجود ہے کہ کیا وہ جو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لیتی ہے کہ ہم نے صوبائی خود مختاری کی، صوبوں کو اختیارات دیے. صدر صاحب نے کہا میں نے اپنے اختیارات مرکز سے صوبے کو دے دیے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے جیسے خیبر پختونخوا نام رکھا گیا NWFP کا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بلا شبہ صوبائی خود مختاری کے اوپر آج تک ابھی تک جب ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کی ریڈ لائنز بھی ہیں اور وہ اس پہ سمجھوتے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. نیاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے، یا ڈو یو سی دیر سمتھنگ مور ٹو اٹ؟ دیکھیں جی، یہ جو آج کی حکومت ہے، سسٹم میں جو کوئی سیاسی جو تھوڑی سی سوچ رکھنے والی حکومت ہے، اس کا نظریہ کیا نہیں، اس سے قطع نظر وہ پیپلز پارٹی ہی ہے اس حکومت کا جو حصہ ہے، یا جو بھی حکومتی اتحاد ہے اس کا حصہ ہے. تو سیاسی حکومت تو جو کچھ جب لے اور وہ بھی ایک چھوٹے صوبے کی حکومت ہو، تو وہ واپس کو کر دے آپ کو NFC ایوارڈ میں سے، یا صوبوں کے اوپر کوئی سمجھوتا وہ کبھی نہیں کرے گی. باقی یہ افواہیں ہیں تو یہ کب نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کے وقت میں نہیں دیکھا تھا، عمران خان صاحب سے تو انہوں نے خود کہلوا دیا تھا کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. اور میں جیو رپورٹ کارڈ میں بیٹھتا تھا تو پتہ کتنی دفعہ میں نے بحث کی کہ اس ملک کا نظام جو ہے صدارتی ہونا چاہیے، یا کہ جو ہے اس میں جو کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو دباؤ اس نظام پہ مزید ڈالا جائے. میرا یہ خیال یہ ہے جی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ صدر محترم جو ہے وہ ریزائن کر دیں، وہ ریزائن نہیں کریں گے. بلاول بھٹو صاحب کو آپ نااہل قرار دیں گے کہ ملک کے اندر ایک نیا تماشا لگ جائے گا. عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے، جو معاندان ہے، وہ آپ سے سنبھالی نہیں جاتی. یہاں تو یہ پھر ٹھیک ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپورٹ حاصل کریں گے، اس کو ترقی دیں گے، پھر یہ بھی انہونی ہو سکتی ہے. پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب سپورٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو افواہوں کی حد تک تو آپ چھوڑی جائیں گی ہر طرح کی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہی، 6 7 8 مہینے پہلے بھی آئی تھی کہ جی جو صدر پاکستان ہے ان کو زرداری صاحب ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کی جگہ کوئی غیر سیاسی آدمی ہیں جن کی بہت پاکستانی مقبولیت ہے ان کو شاید پروموٹ کر کے یہ عہدہ دیا جائے، یہ ان کو خالی کرا کے. تو یہ وہ سارے یہ کون سوچتا ہے؟ وہی لوگ سوچتے ہیں جو انتہائی غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے قبضہ استبداد میں پاکستان کی سیاست ہوتی ہے. یہ ایک بڑی ایک ستم ظریفی ہے کہ غیر سیاسی لوگ کہ جو ہے جب پوری کلی ان کے حقوق ملکیت جو سیاست کے وہ ان کو منتقل ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہی کرتے ہیں. اس کے اندر ہم پاکستان کو بھی تڑوا چکے ہیں، اس کے اندر ہم بہت کوئی نقصان اپنا کروا چکے ہیں، پھر اور بھی ہو جائے گا کہ ان کو یہ دوسرا اینگل جو ہوتا ہے نا، ایک دوائی آپ کھاتے ہیں جو ٹھیک بھی کرتی ہے لیکن ساتھ آپ کی کڈنی اڑا دیتی ہے.